اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 23 سے ہے جی۔ آخری چند آیات ہیں جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے وابستہ جو احکامات تھے ان کی تکمیل ہوگی۔ آج فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں المحصناتی، پاک دامن عورتوں پر، الغافلاتی، المؤمنات، اور ایسی عورتوں پر الغافلاتی جو بالکل بھولی بھالی ہوتی ہیں، جو پاکیزہ عورتوں میں سے ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر، نیک عورتوں پر، صاف ستھری عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، لعنوا، لعنت ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی ان جیسوں پر، والآخرہ، اور آخرت میں بھی یہ لعنت کے مستحق ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جی۔ یوم تشہد، اس دن، تشہد، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، ان کے ان برے اعمالوں پر کون گواہی دیں گے؟ السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب اس عمل کے جو وہ کرتے آئے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں خود بول بول کر گواہی دیں گے، ان کے برحق، ان کے لیے عذاب کے لیے گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان ہاتھوں کا، ان زبان کا اور ان پاؤں کا غلط استعمال کیا ہے۔ اسی طرح کا تذکرہ وہ سورہ یاسین میں بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، کہ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون، ہر اس کرتوت کا جو تم کر کے آؤ گے۔ تو یہ اسی طرح کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور پاؤں اس گندے کرتوت کا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دار اندازی کی، نبی کی شان میں، اور ان کی زوجہ مطہرہ جو امت کی ماں ہے ان پر اتنی بڑا بہتان لگایا، ان کے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے اوپر، اور یہی گواہی ان کے لیے کافی ہوگی جنت میں، جہنم میں جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے کہا یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو، دینہم الحق، حق کے ساتھ ان کے اوپر پورا بدلہ دے گا، ویعلمون، تاکہ یہ لوگ جان جائیں، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الحق المبین، وہی سچے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ان کے اس برے عمل کا پورا بدلہ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ پورا دے دیا جائے گا۔ اور وہ بدلہ ہم پیچھے سنائے ہیں، 2 دفعہ اللہ نے کہا عذاب عظیم، بڑا ہی دردناک عذاب، اور ایک دفعہ کہا عذاب علیم، ایک دفعہ دردناک عذاب اور 2 دفعہ کہا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب کی شکل میں ان کو یہ سزا دے دی جائے گی، ان کو ان کا پورا اس بدعمالی کا اجر ان کو پورا دے دیا جائے گا۔ آخری آیت جی یہ ہے ام عائشہ کے حوالے سے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹاپک کو کلوز کریں گے۔ اللہ نے کہا الخبیثات، جو خبیث عورتیں ہیں، للخبیثین، یہ خبیث مردوں کے لیے لائق ہے، والخبیثون، اور جو خبیث مرد ہیں، للخبیثاتی، وہ لائق ہیں کہ وہ خبیث عورتوں کے لیے ہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ ساتھ ہی اس کا الٹ بیان کیا، والطیبات، اور جو
طیب پاکیزہ عورتیں ہیں للطیبین، وہ طیب مردوں کے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، والطیبون، اور جو طیب مرد ہیں پاکیزہ مرد ہیں، للطیبات، وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، مبرؤون، بری ہیں یہ لوگ، مما یقولون، جو لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یہ پاک باز مرد پاک باز عورتیں یہ بری ہیں ان کے ان تمام تہمتوں سے۔ تو یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ طیبات تھیں للطیبین، تو اللہ نے ان کو طیب مرد ہی یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اور جو منافقین تھے خبیث مرد تھے، ٹھیک ہے، ان کی بیویاں بھی کیا تھیں؟ خبیث تھیں۔ ہم نے شروع میں سنا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر تھی، تو یہاں اللہ نے کہا وہ جو لوگ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافق تھے وہ مرد اور وہ عورتیں، اللہ نے کہا وہ خبیث ہیں، وہ لائق ہی تھیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ یہ طیبات اور طیبون میں تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے لائق ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے علاوہ جو ان پر بکواس کرتا ہے، مبرؤون، اللہ نے کہا یہ بری ہیں ان کی تمام جھوٹی بکواس سے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہم مغفرۃ، ان جیسوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی جنت کی شکل میں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو یہ اما عائشہ جو ہے اور ان کے حوالے سے سارا ٹاپک ختم ہوا۔ جو اگلی آیات ہے نا یہ بہت قیمتی ہیں ہمارے معاشرے کے، ہم نہیں لحاظ کرتے اس بات کا، بھی آپ سنیں گے کتنا قیمتی حکم ہے۔ یہ حکم ہے اوروں کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے ہیں ان آیات میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں ندیم کے گھر جانا چاہتا ہوں تو مجھے کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، ہرگز داخل مت ہونا، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، جو تمہارے گھر نہیں ہیں، جو تمہارے گھر نہیں ہیں ان گھروں میں ہرگز داخل مت ہونا، حتیٰ کہ تستأنسوا، جب تک تمہیں پرمیشن نہ دے دی جائے، اجازت نہ مل جائے، تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وَتُسَلِّمُوا، اور جب وہ اجازت دے دیں تم ان کے گھروں میں داخل ہونا تو پھر کیا کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اونچا سا سلام کرنا ہے ان گھروں میں داخل۔ ہمارے ہاں بھی کیا رواج ہے جی، ایک تو دڑل نانی دوڑ کے چلے گئے گھر کے اندر اور پھر ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، وہ سب ادب کی کیا ہوتی ہیں، دجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ادب کا یہ مقام ہے کہ اگر غیر کا گھر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سب سے پہلے اجازت۔ اب تو پرانے زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں گھر کے بیل تو نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہلے دروازے پہ آتے تھے اور السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کرتے تھے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ چند آداب ہیں، سب سے پہلا ادب ہے کہ گھر کے دروازے پہ آنا ہے اور اونچا سا سلام کہنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، اجازت طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کبھی طلب نہیں کرتے تھے، یا دروازے کے رائٹ یا دروازے کے لیفٹ، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو سامنے گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ یہ دوسرا ادب ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ گھر میں آ گئے، اگر بیل بھی دی ہیں تو بیل دے کر آپ نے دروازے کے ادھر ادھر ہو جانا ہے کہ جو کوئی کھولے تو کم از کم آمنا سامنا آپ کی نظر اس کے گھر کے اندر دروازے تک، صحن تک یا اندر تک نہ چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ادب ہے جی، ٹھیک ہے۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں کیا ہے، ان السن بالسن، اگر تم کسی کا دانت توڑتے ہو تو تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا، والعین بالعین، اگر تم کسی کی آنکھ پھوڑتے ہو تو تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ لیکن یہاں پر حکم ہے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں تانک جھانک کر رہا ہو اور اندر والا گھر اس کی آنکھ پھاڑ دے تو اس پر کوئی حد نہیں، بدلے میں اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی تانک جھانک کر رہا ہے اور اس کو پتھر مار دے گئے، اس کی آنکھ بھی پھوڑ دینا تو وہ قصوروار نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں جی،
ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو اور سناؤ، یعنی کہ ہم بس وہ دروازے کی درزوں میں سے کہیں سے بس اندر نظر چلی جائے، یہ تانک جھانک جو ہے نا یہ اتنی سخت ممنوع ہے۔ اور پھر اندر والے اگر پوچھیں کون آیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہنا۔ اگر کوئی اندر سے کوئی پوچھے یرحمک اللہ، اگر کوئی پوچھے اندر سے کہ کون، تو آپ نے اپنا پورا تعارف کرانا ہے، میں احسن یا میں عمران صاحب ہیں جن سے آپ ملنے آ رہے ہیں، آپ اپنا مکمل تعارف کروائیں گے۔ آگے سے میں یہ والا جملہ جو ہے وہ نہیں کہنا۔ یہ آداب ہیں گھروں میں داخل ہونے کے، پرمیشن لینی ہے، اور پھر اور جب گھر میں پرمیشن مل جائے تو اونچا سا سلام ان کے گھر والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے ادب ہے۔ رب نے کہا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات اتارے ہیں۔ ہماری آخری آیت جی، ٹھیک ہے جی، اگر گھر سے پرمیشن نہ ملے تو کیا کرنا ہے جی؟ لڑنا ہے پھر ان سے، اجازت دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے بڑا ادب سکھایا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہ پاؤ فِيهَا، اس گھر میں، احدن، کسی کو بھی، تم بیل دے رہے ہو، اور یہ چوتھا ادب ہے، گھر اجازت کتنی دفعہ پرمیشن لینی ہے؟ 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ آج کی بیل ہے، 3 دفعہ آپ بیل بجائیں گے، اگر آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر آپ نے چوتھی دفعہ بیل نہیں بجانی۔ حکم یہ ہے کہ آپ رخصت ہو جائیں گے وہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، ہم کہتے ہیں یار اندر آوازاں آ رہی ہیں، دروازہ کوئی کھول ہی نہیں دیا، صحیح بات ہے، اندر عورتیں ہوں گی، مرد نہیں ہوگا وہ نہیں کھولیں گے، ہم اس پہ نا مائنڈ کر جاتے ہیں، وہ تو کچھ اندروں آوازاں آ رہی ہیں سن، بچیاں دی تو عورتاں دی، کسی پوچھا بھی نہیں کون، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہوں نے نہیں پوچھنا، یہ حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی بنا پر عورت پوچھے گی بھی تو وہ اندر سے پوچھے گی کون جناب، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم یہ جواب دیں گے کہ میں آیا ہوں فلاں، تو ہو گیا کہ بھائی آپ اندر نہیں آ سکتے، میرا ہسبینڈ یا میرا بھائی گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں اجازت نہ، ہاں عورت کو چاہیے دھیمے نہیں سخت لہجے سے وہ بات کرنی ہے جی، تاکہ باہر والے کے دل میں ہلکا سا بھی خیال نہ ہے کہ یار واہ جی، ہے وہ سخت لہجے میں جس طرح پوچھنے کا ہے، تاکہ ایک آرم کے ڈسٹینس کے ساتھ بات کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا جی اگر تمہیں وہاں کوئی نہ ملے، احدن کوئی بھی نہیں، فلا تدخلوها، ہرگز اس گھر میں پھر داخل نہیں ہونا، حتی یؤذن لکم، حتیٰ کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، جب تک تمہارا گھر میں داخلہ اجازت سے مشروط ہے، نہیں اگر اجازت ملی تو تمہیں پرمیشن ہی نہیں ہے کسی کے گھر میں داخلہ، تو بہت دور کی بات تم نے جھانکنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جائیں، یعنی گھر میں خواتین ہیں، خواتین نے کہا جی آپ نے میرے بھائی سے ملنا ہے یا باپ سے ملنا ہے یا خاوند سے ملنا ہے تو وہ گھر نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ چلے جائیں، فرجعوا، تو بس آپ بھی چلے جائیں، ازکیٰ لکم، یہ بڑی پاکیزہ بات تمہاری طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ نہ سمجھیں اوہ یار آج تک کارنے تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، فوراً آنکھ اور دل میں کوئی میل نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہہ دیا جائے کہ بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں تو آپ بھی خاموشی سے چلے جائیں، رب نے کہا یہ تقوی پاکیزگی ہے تمہارے لیے اگر تم ایسا کرو گے، واللہ بما تعملون، ہاں اللہ جو تم عمل کرتے ہو علیم، اس کو جانتا ہے جی، تمہاری نیت تو تم عمل تو بہت دور کی بات، جو تمہاری نیت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ تم کس نیت سے کسی کے گھر میں آ رہے ہو، تو یہ احکامات